ہم نے یہ چینل نیا بنایا ہے، آپ سے درخواست ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے سپورٹ کریں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم ناظرین، جب سیریل کلرز کو پکڑا جاتا ہے تو انہیں معاشرے سے ختم کر دیا جاتا ہے۔ انہیں قتل کرنے کی وجہ سے سزائے موت سنائی جاتی ہے، لیکن جہاں قتل ان لوگوں کے گھروں میں پائے جائیں تو اس گھر سے لوگ دور رہتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو ڈر ہوتا ہے کہیں روحیں اس گھر میں نہ ہوں۔ ایسے گھر ہاؤس آف ہاررز کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ کچھ گھر ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں تو نئے گھر بنا دیے جاتے ہیں، کچھ صرف وہیں رہ جاتے ہیں جہاں وہ ہیں، سیاحوں کی توجہ کا حصہ بن جاتے ہیں جو تجسس کے عامل لوگ ہیں۔ ہم آپ کے لیے ایسے 5 خوفناک گھر لائے ہیں اور ان کے مکینوں کو جانے کے بعد ان میں کیا بنا، جیسا جاننے کے لیے آپ کی نالج میں اضافہ ہوگا۔ ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ دی ہوٹل آف ہومز۔ حیرت کی بات ہے کہ 1880 اور 1890 کی دہائی میں 9 سے 200 افراد تک کا قتل کیا تھا اس آدمی نے۔ ہومز 1861 میں نیو ہیمپشائر میں پیدا ہوا تھا۔ اس نے میڈیکل اسکول میں تعلیم حاصل کی اور وہاں کی لیبارٹری میں لاشوں سے رقم کمانے کا ایک طریقہ سامنے لایا تھا۔ وہ انہیں چوری کرتا اور بدنام کرتا تھا تاکہ ان کی پہچان نہ ہو سکے اور یہ دعویٰ نہ کیے جا سکے کہ یہ لوگ مختلف حادثات میں ہلاک ہوئے تھے، تاکہ وہ انشورنس پالیسیز پر رقم کا دعویٰ کر سکے جو اس پر انہوں نے لیا تھا۔ بعد میں وہ شکاگو میں منتقل ہو گیا، جو ایک ایسا واقعہ تھا جس کی تیاری کر رہا تھا۔ 1903 کے عالمی میلے کی میزبانی کرنے کے لیے اور ایک ہوٹل بنایا جس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ ہزاروں متوقع زائرین کی رہائش کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، تاہم حقیقت بہت مختلف تھی۔ ہومز نے عمارت کو اس طرح تیار کیا تھا کہ وہ اس کے مکینوں کو ہلاک کر سکتا تھا اور ان کو تہہ خانوں میں چھپی ہوئی سرنگوں اور گزرگاہوں کے ذریعے لاشوں کو ٹھکانے لگا سکتا تھا۔ اس کے بعد لاشوں کو میڈیکل اسکولوں میں فروخت کر دیتا تھا، یہاں تک کہ اس نے عمارت میں اپنا ایک گیس چیمبر لگایا تھا جس میں ہومز متاثرین کو دم گھٹنے سے پہلے انہیں بند کر دیتا تھا۔ ہومز کو 1896 میں پھانسی دے دی گئی تھی اور آخرکار اس ہوٹل کو منہدم کر دیا گیا تھا، لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ اس کا مقام انجروڈو پوسٹ آفس ہی ہے۔ جزوی طور پر تعمیر شدہ داخلی دیواریں ابھی بھی تہہ خانے میں موجود ہیں جو قتل کے قلعے سے ہو سکتی ہیں۔ بیچ کومبرز لین۔ بیچ کومبرز لین اور آر.سی. لارک روڈ کے کونے پر ایک مکان ہے جس میں ایک اندوناک ماضی ہے۔ جون 2001 تک یہ رسل اور اندریا کا گھر تھا۔ ایک جوڑے نے ٹیکساس میں اسی اپارٹمنٹ کمپلیکس میں ملاقات کی اور بعد میں شادی کی جس میں زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرنے کا وعدہ انہوں نے کیا تھا۔ اندریا کو نوعمری میں افسردگی اور کھانے کی خرابی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ابتدائی تحقیقات کے دوران وہ خوش اور مطمئن دکھائی دیتی تھی۔ فروری 1999 میں اس کے چوتھے بیٹے لیوک کی پیدائش کے بعد یہ مسائل شروع ہوئے۔ اندریا نے کئی بار خودکشی کی کوشش کی اور اس افسردگی کو کم کرنے کے لیے ہلڈول پر ڈال دیا گیا تھا، جس سے ایسا لگتا تھا کہ اس کا موڈ بہتر ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی وبا غیر معمولی ہو جاتی ہے۔ اس جوڑے کو ان کے ڈاکٹر نے مشورہ دیا تھا کہ ان کے مزید بچے نہ ہوں، لیکن آخرکار اندریا اپنے 5ویں بچے سے حاملہ ہو گئی۔ ایک لڑکی جس کا نام انہوں نے مریم رکھا تھا وہ 30 نومبر 2000 کو پیدا ہوئی۔ مریم کی پیدائش کے بعد اندریا نے نسخے کی دوائی لینا چھوڑ دی اور دوبارہ سے شدید افسردگی ہونے لگی تھی۔ ان کے ڈاکٹر محمد سعید نے سختی سے مشورہ دیا کہ وہ اندریا کو بچے کے ساتھ تنہا وقت گزارنے سے روکے، لیکن رسل نے ان باتوں کو نظر انداز کیا۔ اسے یقین تھا کہ اسے مزید آزادی کی ضرورت ہے۔ ایک دن 20 جون 2001 کو جب باتھ روم کی طرف بڑھی اور باقاعدہ اپنے 5 بچوں کو ایک دوسرے کے ساتھ قتل کر دیا۔ 2006 میں کسی نفسیاتی سہولیات میں منتقل کرنے سے قبل ان کے قتل کے الزام میں قید کر دیا گیا تھا۔ جب ایک مقدمے کی سماعت کے بعد اس نے پاگل پن کی وجہ سے اسے قصوروار نہیں قرار دیا تھا۔ بیڈ روم کا تینوں مکان اب بھی کھڑے ہیں اور جرائم کے بعد ان کی تزئین و آرائش کے لیے کرائے پر دے دیا گیا ہے۔ میں اس گھر نے ان لوگوں کی طرف بہت توجہ بڑھائی جنہوں نے اس کیس کو پڑھا تھا، لیکن اب وہ زیادہ پرامن وجود سے لطف اندوز گھر ہے۔ 92 سیکنڈ اسٹریٹ فال اسٹریٹ۔ یہ بورنس کا ایک گھر تھا، ایک پرہیزگار خوفزدہ خاندان جس نے معاشی طور پر راحت بخش ماحول سے لطف اندوز ہوئے تھے۔ یہ خاندان ایسا تھا جس میں اکثر باپ کے کاموں پر دلائل اور صفیں کر دی جاتی تھیں۔ اینڈریو بورڈن اتنا زیادہ مقبول آدمی تو نہیں تھا، لیکن انہوں نے ایک کامیاب کاروباری شخصیت کی حیثیت سے اپنی عمر میں بہت زیادہ دولت کمائی تھی، لیکن ناقص کاروباری سودوں میں حصہ لینے کے موقع پر بھی ان پر الزام لگائے گئے تھے اور بظاہر کامیابی کے عروج پر متعدد دشمن بھی بن جاتے ہیں، لیکن ان کے دشمنوں نے نہیں بلکہ ان کی بیٹی نے قتل کیا تھا۔ 4 اگست 1882 میں سب سے چھوٹی بیٹی لیزی نے نیچے بیٹھے کمرے میں نگرانی کو دیکھا اور چیخ کر بلایا۔ بظاہر وہ اپنی نیند میں تھی۔ اینڈریو کو قتل کیا گیا تھا، اس کے سر پر وار کیا گیا تھا اور اس طرح اس کی ایک بیوی کو بھی مردہ پایا۔ اسی طرح اس کی کھوپڑی بھی کچلی گئی تھی۔ قتل کا ہتھیار تہہ خانے سے پایا گیا تھا۔ کوئی اور مشتبہ افراد منظر پر آتا اس سے پہلے لیزی پر اس قتل کا الزام عائد کیا گیا تھا، تاہم اس کی سماعت کے دوران جیوری نے اسے بری کر دیا تھا اور وہ 1927 میں دریائے فال میں مر گئی۔ جس گھر میں یہ قتل ہوا تھا وہ اب ایک ہوٹل بن گیا ہے۔ سمرڈلی ایوینیو۔
جان وین گیسی جسے قاتل کلون کے نام سے جانا جاتا ہے، اس پر 1972 سے لے کر 1978 کے درمیان 33 افراد کو قتل کرنے کا الزام عائد کیا گیا تھا، جس میں وہ یونائٹڈ اسٹیٹ میں سب سے زیادہ مشہور قاتلوں میں سے ایک بن گیا تھا۔ گیسی 1942 میں میریون میں پیدا ہوا تھا۔ وہ ایک مکروہ الکحل تھا۔ گیسی اپنے علاقے میں ابتدا میں دوستانہ افراد کے ساتھ جانا جاتا تھا۔ وہ ہمیشہ مقامی خیراتی اداروں کی حمایت کرنے کے لیے تیار رہتا تھا، اکثر بچوں کی تفریح کے لیے مسخروں کا لباس بنایا کرتا تھا۔ یہ جلدی ظاہر ہو گیا کہ گیسی کا ایک اور پہلو بھی ہے۔ 1960 کی دہائی کے آخر میں اس نے جیل میں ایک ایسے نوجوان کو سوڈومائنز کا الزام عائد کیا جس نے اسی فرنچائز ریستوران میں کام کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنی بیوی کے والد کے ذریعے ملازمت اختیار کر چکا تھا۔ جیل سے رہا ہونے کے بعد گیسی کو معلوم ہوا کہ اس کی بیوی نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ اس نے 1972 میں دوبارہ شادی کر لی۔ ایسا لگتا تھا کہ حالات ٹھیک ہو رہے ہیں۔ وہ مقامی محلے میں مقبول تھا اور اکثر اس کے گھر کے آس پاس لوگوں کی موجودگی ہوتی تھی۔ حالانکہ اکثر لوگ تہہ خانے سے آنے والی بدبو کے متعلق شکایت بھی کرتے تھے۔ اکثر اس سے پہلے ہی اس نے قتل کرنا شروع کر دیے تھے، لیکن 1975 میں اپنی دوسری بیوی کے چلے جانے کے بعد گیسی کے قتل میں اضافہ ہوا۔ اس کا موڈس آپرینڈی نوجوان لڑکوں کو جیلی ہتھکڑیوں سے جادو کی چال دکھانے کے لیے ان کے گھر واپس بلاتا تھا اور ان کو روکنے کے بعد وہ ان کو قتل کر دیتا تھا اور گھر کے نیچے تہہ خانے میں دفن کر دیتا تھا۔ آخرکار اس سے اپنے جرائم کے لیے گرفتار کیا گیا جب اس کا آخری شکار اس سے منسلک ہو گیا تھا۔ گیسی کی جائیداد میں دفن 27 لاشوں کو نکالنے کے دوران پولیس نے مکان گرا دیا۔ خریدنے سے پہلے یہ پلاٹ برسوں کے لیے ترک کر دیا تھا۔ اس پر ایک نئی پراپرٹی بنائی گئی اور اس ایڈریس کو تبدیل کر دیا گیا تھا۔ 195 میلیریس ایونیو اینڈ 27 کرینلی گارڈنز۔ ڈینس نیلسن ایک برطانوی سیریل کلر تھا جس کی عادت تھی کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے گھر جانے کے بعد ان کے گھر میں آ جاتا اور برٹش جیفری ڈیمر کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ نیلسن نے اپنی ذمہ داریاں چھوڑنے اور 1978 میں اپنے قتل و غارت گری کو شروع کرنے سے پہلے آرمی اور میٹروپولیٹن فورس جوائن کی۔ نیلسن نے علاقے میں پب اور کلبوں کو گھومتے رہتا اور پھر لوگوں کو اپنے فلیٹ میں بلا کر اپنا شکار بنا لیتا تھا۔ تنہائی سے خوفزدہ ہونے کی وجہ سے قتل کیا کرتا تھا۔ انہیں ڈر ہوتا تھا کہ وہ اب جانے والے ہیں تو وہ ان کو قتل کر دیتے تھے۔ اکثر ان کی لاشوں کو دفن کرے بغیر ساتھ سوتا تھا۔ اس نے 3 سال اپنے پہلے ایڈریس 195 میلوریس ایونیو میں قتل کیا، جہاں وہ پچھلے باغ میں باقیات کو جلا دیتا تھا یا فرش بورڈ کے نیچے دفن کرتا تھا۔ پہلی جگہ میں 12 لوگوں کو قتل کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے نیلسن اسٹوریج میں مسئلہ پیدا ہوا تھا۔ لاشوں کو متوجہ کرنے والی مکھیوں کی تعداد کی وجہ سے اسے آخرکار بار بار اپنے کمرے میں سپرے کرنا پڑتا تھا۔ 1981 میں وہ 23 کرینلی گارڈنز منتقل ہو گئے، جہاں انہوں نے مزید 3 افراد کو قتل کر دیا۔ یہ سنا ہے کہ اس عمارت کے جرائم کا انکشاف اس وقت ہوا جب عمارت کے دیگر رہائشیوں نے نالوں سے آنے والی بدبو کی تحقیقات کے لیے پلمبر کو بلایا۔ پلمبر نے انسانی باقیات دریافت کیں اور پولیس سے رابطہ کیا۔ انہیں 1983 میں جیل میں عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ دونوں مکانات ابھی بھی کھڑے ہیں اور دونوں کے پاس کرایہ دار موجود ہیں جو ماضی کے بارے میں بات سمجھنا پسند نہیں کرتے۔ اسی کے ساتھ ہماری ویڈیو ہوئی ختم۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کامنٹس میں ضرور بتائیے۔ اللہ نگہبان۔